تمام وہ قادیانی جو یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد کوئی اللہ کا بنایا نبی یا جماعت قادیانی کوئی روحانی جماعت ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ ہر مذہب کے ماننے والے جو ہوتے ہیں وہ اپنا خدائی نسبت ہونے کا معیار سچ کو بناتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے قبل سچا مانا گیا تھا، اور اگر کوئی مذہبی جماعت جھوٹی ثابت ہو جائے تو پھر اس مذہبی جماعت کا رحمانی تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے کہ جھوٹ شیطان کی نسبت ہے نہ کہ اللہ کی۔ اب گزشتہ 40 سالوں سے جماعت قادیانی نے ایک کھلا جھوٹ یہ مشہور کر رکھا ہوا ہے کہ ضیاء الحق ایک سنی مسلمان جو قادیانی جماعت کا بہت بڑا دشمن اور پاکستان سے قادیانیوں کو ختم کرنا چاہتا تھا، ان پہ طرح طرح کے ظلم و جبر کیا کرتا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ پرسیکیوشن کی لمبی داستان سناتے ہیں جو مکمل جھوٹ کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ قادیانی جماعت کی بات کو دیوبندی، وہابی، جماعت غیر اسلامی، لیفٹسٹ، جمہوریت پسند یا لبرل طبقے نے یک زبان ہو ضیاء الحق کو قادیانی مخالف ہونے کی ہی پہچان دی اور یہی بکواس کرتے رہے کہ ضیاء نے قادیانیوں کا تو جینا حرام کر دیا ہوا ہے، ضیاء نے قادیانیوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، جھوٹ تھا، جھوٹ ہے۔ ملا ملٹری الائن کا جھوٹ فوج کو اسلامی شدت پسندوں کی جماعت کہا گیا، بنیاد پرست مسلمان ضیاء الحق نے یہ کر دیا وہ کر دیا وغیرہ وغیرہ من گھڑت باتیں اور سب جھوٹ، مگر سچ یہی نکلا کہ ضیاء الحق ایک پکا ڈائی ہارڈ قسم کا مرزئی تھا جو ساری زندگی مرزیت کے فروغ کے لیے، مرزیت کے پھیلاؤ کے لیے جو ہے وہ کام کرتا رہا، اور یقیناً اس کا دور حکومت اس میں زیادہ تر وزیر، مشیر، مجلس شورا، فوج، دیگر تمام ریاستی اداروں میں مرزئیوں کو لگایا گیا۔ اس سچ کو دنیا کی کوئی طاقت رد کر ہی نہیں سکتی۔ ضیاء مرزئی تھا، اس کا سارا گھرانہ مرزئی، اور ضیاء نے مرزئیوں سے دکھاوے کی مخالفت کی مگر ریاستی اداروں کو مرزئیوں سے پر کر دیا۔ تو قادیانی جماعت کے تمام خلیفہ اور سرکردہ افراد تو یہ سچ جانتے تھے کہ ضیاء ایک پیدائشی مرزئی ہے، اس کا باپ، ماں، رشتہ دار، بیوی، اولاد تک سب مرزئی ہیں، مگر اس کے باوجود قادیانی جماعت نے ضیاء کو مسلمان اور قادیانی دشمن کی شہرت دی۔ اب جو مرزئی اپنی جماعت کو خدائی جماعت سمجھتے ہیں وہ ہی بتائیں کہ کیا خدائی جماعتیں جھوٹ بولتی ہیں؟ بے شک کسی بھی جھوٹی جماعت کا اللہ سے تعلق ہمیشہ کے لیے کٹ جاتا ہے۔ نئی نسل کے قادیانیوں کو میرا یہی مشورہ ہے کہ وہ مرزا مسرور سے مطالبہ کریں کہ وہ ضیاء کو اب قادیانی مخالف، بنیاد پرست مسلمان یا قادیانی کی پیشگوئی کے اس کے بدترین عذاب کے ڈرامے بازی سے اب باز آ جائیں اور یہ سچ قبول کر لیں کہ ضیاء ان کا اپنا ہی تھا، صبح کا بولا شام، مگر ہم 40 سالوں کی رعایت دیتے ہیں کہ ضیاء کے بارے میں 40 سال سے جھوٹ بولنے پہ آج سچ کا اقرار کر لیں تو پھر بھی فیس سیونگ ہو جائے گی، نہیں تو تاریخ میں تو ضیاء الحق کو قادیانی ہی لکھا جائے گا، خواہ قادیانی جماعت جو مرضی کر لے۔ یہ سچ تو بالکل نوشتہ دیوار بن کر رہے گا کہ ضیاء الحق قادیانی تھا اور قادیانیت کے لیے اس نے پاکستان میں بہت کچھ کیا۔
پاکستان کی پیدائش کے ساتھ ہی کچھ بیماریاں اس کو لگ گئی تھیں، جس میں سب سے بڑی بیماری کا نام قادیان ہے۔ تقسیم کے بعد نئی ریاست پاکستان کا انتظامی ڈھانچہ مکمل طور پہ قادیانی جرنیلوں، نوکرشاہی عدلیہ، سیاستدانوں، دانشوروں، مارکسسٹ سرمایہ داری نظام حامی افراد، ان میں اکثریت وہی لوگ تھے جو بظاہر مختلف شعبوں سے متعلق اور مختلف سوچ کے حامل تھے، مگر ایک نقطے پہ سب ہی یک فکر تھے کہ اپنی قادیانی جماعت کے مفاد کو اولین فوقیت دینی ہے۔ ان میں خواہ جنرل ضیاء قادیانی ہو یا معراج خان، سبت حسن، فیض و صوفی تبسم قادیانی ہو، ایم احمد چودھری ظفر یا جسٹس مولوی مشتاق یا جسٹس آفتاب ہو، ان سب نے اپنے شعبوں اور عہدوں پہ رہتے ہوئے ہمیشہ پاکستان کی بجائے قادیان کے مفاد کو ترجیح دی۔ اگرچہ پاکستان کے سیاستدان بھی قادیانی جماعت کے زیر کنٹرول ان کے زرخرید ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود جب قادیانی جماعت نے چاہا تب پاکستان میں مارشل لاء کا نفاذ ہوا، اور اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ پاکستان کی فوج کی مرکزی قیادت ہمیشہ سے ہی مرزئی جرنیلوں کے ہاتھ میں رہی ہے۔ 1953 میں مسلمانوں کے مطالبات کے جواب میں پاکستان کی مرزئی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے مرزئی جرنیلوں سے ہزاروں قادیانی مخالف مسلمانوں کو شہید کر ڈالا۔ اصولی طور پہ قوم کو اس قتل عام پر مرزئی جرنیلوں اور انتظامیہ کے خلاف احتجاج پہ لانا علماء کا کام تھا کہ وہ ہزاروں مسلمانوں کا ناحق خون کرنے والوں کو کم از کم عدالت میں لانے کا مطالبہ تو کرتے، مگر علماء نے اپنی جان بچانے کی خاطر ہزاروں شہیدوں کے خون کے سنگین ترین معاملے کو فراموش کر پاک فوج کو سلام کہنا شروع کر دیا، اور تو اور مرزئی جرنیل کے نام کی بنی اعظم کلاتھ مارکیٹ کا نام تک بدلنے کی یہ دین فروش ہمت نہیں رکھتے، مگر مولویوں کے منافقت کی انتہا کا یہ عالم ہے کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے، مگر حیرت یہ ہے کہ آج تک کسی مولوی کی بجائے عام دنیا داروں کا ہی خون بہتے ہم نے دیکھا ہے۔ مولویوں کو تو کبھی کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ پاکستان میں قادیانی راج کی مضبوطی میں نو آبادیاتی نظام کے بعد ملا کی دین فروشی اور جہالت کا سب سے بڑا دخل ہے۔ اگر ملا حقیقی طور پہ قادیان مخالف ہوتے تو 1947 سے ہی روز روشن کی طرح اسلامی ریاست کی انتظامیہ میں مرزئی غلبہ دیکھ خاموش نہ ہوتے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ملا نے بوگرا، غلام محمد ایوب خان، ضیاء، مشرف تا عمران کے ادوار میں قادیانی تسلط کو دل و جان سے قبول کیا، اور پاکستان کے واحد قادیان شکن حکمران بھٹو کو رد کیا، جس کے نتیجے میں پاکستان در حقیقت قادیانستان ہی بن چکا ہوا ہے۔ حالت یہ ہے کہ خادم حسین جیسا مولوی یہ جان کہ ضیاء، حمید گل اور یا مرزئی ہیں، مگر ان کی تعریف کرتا ہے، اور جو بھٹو قادیانیوں کے ہاتھوں شہید اس لیے ہو گیا کہ اس نے ان کو کافر قرار دیا تھا، یہ ناپاک مولوی اسی بھٹو کو گالیاں دیتا ہے۔ پھر بھی ہم نے دیکھا کہ 1977 میں قادیانی جماعت نے پاکستان کا ایک طویل سیاہ دور
ضیاء مرزئی ماشاءاللہ لگوایا، ایک بہتر مستقبل کی طرف گامزن پاکستان کو منحوس قادیانی ریاست اس کنجر نے بنا دیا۔ اگر پاکستان کے دین فروش علماء کی نیت اچھی ہوتی، نبی پاک کے سچے عاشق ہوتے تو حقیقی طور پہ قادیانی مخالف ہوتے تو خدا کی قسم ہے پاکستان میں قادیانی تسلط قائم ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ پاکستان بنا تو اس وقت کے علماء کو یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ قائد اعظم کو جن فوجی افسران اور غیر فوجی افسران نے گھیرا ہوا ہے، یہ لوگ تو جانے پہچانے قادیانی ہیں، لہٰذا علماء کو شروع دن سے ہی اس بات کو ممکن بنانا چاہیے تھا کہ قادیانی ہماری اسٹیبلشمنٹ کا حصہ مت بنے۔ بے شک نئی اسلامی ریاست پاکستان قادیانی جماعت کے لیے کھلا میدان بن گئی، اور خاص طور پر فوج کے افسران نے مسلمانوں پہ مشتمل فوج کو پلید قادیانی مفاد فوج کے سانچے میں ڈال دیا، اور پاکستان کے قادیانی جرنیلوں نے فوجی ادارے کو ربوہ کی ایک ذیلی شاخ میں بدل کر رکھ دیا ہوا ہے۔ اس پہ بھی پلید مولوی پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں۔ خادم حسین اور طارق جمیل کی طرح کے منافق باجوہ اور ضیاء جیسے مرزئی جرنیلوں کو اسلام فوج کا کمانڈر مانتے ہیں۔ گستاخ رسول ثاقب باجوائی مرزئیوں کے نکاح کرواتا پھرتا ہے، مگر منافقت دیکھیں کہ ہر تحریر و تقریر میں یہ دین فروش مولوی قادیانیوں کے خلاف زبانی جمع خرچ کرتے نظر آتے ہیں۔ We don't need hypocrite mullahs anymore۔ فوج کیا اللہ ہے جو اس سے ڈرا جائے؟ کعبہ پہ گولی چلائی اس ناپاک فوج نے 17,000 فلسطینی جہادیوں کو شہید کیا۔ اسی فوج کے ایک مرزئی افسر ضیاء نے 20,000 قادیانی مخالف ناموس رسالت کے سچے مسلمانوں کو انہوں نے شہید کیا۔ 1953 میں خنزیر خور انگریز کے حکم پہ جلیانوالہ باغ میں اپنے ہی ہم وطنوں کو بون ڈالا انہوں نے۔ قادیانیوں کے کہنے پہ بطور ممتاز قادری کو پھانسی دے دی گئی، اور ملا کہتا ہے پاک فوج کو سلام۔ اور کم بختو منافقو دین فروشو، میری بولی بولو کہ پاک فوج کو سلام، پر نہیں قبول کوئی بھی قادیانی جرنیل اس کا امام۔ تم ان قادیانی جرنیلوں کی چمچہ گیری کرتے ہو اور خود کو عاشق رسول کہتے ہو، تف وہ تم پر۔ کھل کر پیر افضل قادری صاحب کی طرح حق بیانی کرو کہ ہمیں فوج میں قادیانی جرنیلوں کی ضرورت نہیں۔ مسلمانوں کے فوجیوں کو بتاؤ کہ وہ ان کے خلاف متحد ہو جائیں۔ ہاں پاکستان کی فوج کو اب انگریزی نظم و ضبط سے نکلنا ہی ہوگا، اس کو پاکستانی عوام دوست اور اسلامی ڈسپلن پہ آنا ہی ہوگا، ورنہ ایک شدید خونی انقلاب کے لیے مرزئی جرنیل تیار رہیں۔ مٹھی بھر قادیانیوں نے فوج کو کیسے اپنے گھر کی لونڈی بنایا، اس پہ ایک سلسلہ وار بیانیہ تیار کر رہا ہوں۔ یہ ویڈیو اس کا تعارف ہے۔ مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود کا دور جب شروع ہوا تو اس وقت یورپ میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ اس جنگ میں برطانیہ بھی شریک تھا اور اس کا مقابلہ جرمنی اور مسلمان ترکی کی فوج سے تھا۔ ہر جنگ کی طرح اس جنگ میں بھی کثیر فوجی قوت درکار تھی، لہذا انگریزوں نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہندوستان کے سکھ، راجپوت، پٹھان اور پنجابیوں کو معقول تنخواہ دیگر مراد کے بدلے فوج میں بھرتی کر لیا۔ پہلی جنگ عظیم میں جب مسلمان
فوجیوں کو ترکیوں کے خلاف لڑنے کا حکم ملا تو انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا. وہ غیرت مند مسلمان تھے اور انگریزوں کے خلاف بغاوت کر دی اور محاذ جنگ سے بھی چلے گئے. انگریزوں کے خلاف مسلمان فوجیوں نے کئی مقامات پہ بغاوت کی اور کئی انگریز افسران کو قتل بھی کیا، جس سے انگریزوں کو اندازہ ہو گیا کہ مسلمان فوجی کسی بھی صورت اپنے ہم مذہبوں کے خلاف نہیں لڑیں گے. لہذا ضرورت کے پیش نظر انگریزوں نے مرزا بشیر الدین قادیانی اور ہندوستان کے نوابین، جن میں زیادہ تر مرزائی شامل تھے، سے فوجی بھرتی کے لیے امداد مانگی. اور مرزائی جو اسلام کے لیے جہاد کے منکر تھے، انہوں نے انگریز کے لیے قادیانی نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کرنے کا حکم جاری کر دیا، اور مرزا بشیر نے قادیانی نوجوانوں کو انگریز کے ہر حکم ماننے کا تابع بنایا اور ہنگامی بنیادوں پر مرزائیوں کو فوج میں شامل کیا جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا. مرزائی فوجی کیونکہ اپنے انگریز افسران کے تابع دار اور بغاوت کی طرف آمادہ نہیں تھے، لہذا انگریزوں نے قادیانی فوجیوں کو ترقیاں دینا شروع کر دیں، ان کو زمینیں دیں، ان کے رشتہ داروں کو جابز دیں، اور یوں دوسری جنگ عظیم کے آتے آتے برٹش انڈیا فوج میں افسر رینک کے مسلمان ناموں میں 85% افسران قادیانی تھے. دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد پاکستان کی تشکیل ہوئی تو یہی فوجی افسران انگریز کمانڈر فرینک اور جنرل گریسی کی چھتر چھایا میں پاک فوج کے اہم عہدوں پہ فائز ہو گئے. پاک فوج کے ابتدائی تا حالیہ جرنیلوں میں بھاری اکثریت مرزائی زندیقوں کی ہے. جنرل پٹوڈی، یوسف اعظم، اکبر شاہد، جنجوا، نذیر احمد ملک، ٹکا خان، حیاء الدین، یعقوب خان، ضیاء الحق، رحیم الدین جیلانی، اختر رحمان، بابر زاہد، عارف، یو نیم اٹ، ہر جگہ مرزائی قادیانی جرنیل ہیں. اور یہ لوگ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، پاکستان کے وفادار نہیں. فوج کے یہ جرنیل بن کے انہوں نے پاکستان کو ابھی تک ڈسا ہے، اس کے اندر کرپشن کی ہے، پراپرٹیز بنائی ہیں اور زمینیں لی ہیں، اور غریب آدمیوں کے لیے انہوں نے، غریب مسلمانوں کے لیے پاکستان کو جو ہے عذاب بنا کے رکھ دیا ہے. ایک مخصوص چھوٹا سا طبقہ، قادیانی طبقہ جو ہے وہ رولنگ طبقہ بن کے پاکستان کے تمام وسائل کا مالک ہے، اور بے شرم مولوی اس پر بات نہیں کرتے. ایک طرف مرزائی اسلام کے نام کی بنی فوج کو قادیان کی فوج بنا چکے. تم دین فروش نبی کے غدار مولوی کس منہ سے اس فوج کو پاک فوج کہتے ہو؟ کیوں اس کو سلام کرتے ہو؟ کس اصول کے تحت ضیاء پدیشی مرزائی کو شہید اسلام کہتے ہو؟ کس شریعت کی بنیاد پہ تم ناپاک مولوی باجوہ مرزائی کی اولاد کا نکاح کرواتے ہو؟ کس منہ سے مرزائی امام کے پیچھے نمازیں ادا کرنے والے غلیظ ترین اولیاء کو عاشق رسول کہتے ہو؟ لعنت تم سب پہ بے شمار، تم ہی ہو اصل ناموس رسالت کے غدار. اگر نبی کی غیرت رکھتے تو آج ایسے حالات پیدا ہی نہ ہوتے. اگر غیرت ہے تو آؤ میری آواز بنو اور بول دو پاک فوج کو تب سلام جب ہوگا کوئی بھی مرزائی نہ اس فوج کا امام، مگر یہ دین فروش مولوی مرزائی جرنیلوں سے ڈرتے ہیں نہ کہ اللہ سے. بے شک کہ ایسے مولوی بھی مرزا قادیانی کے ساتھ ہی روز محشر کو اٹھائے جائیں گے. اور ناپاک ثاقب باجوائی، کیا نبی جیسی عظیم ہستی کے لیے تم نے کنگال کا لفظ بولا اور پھر خود کو مسل کے اعلیٰ حضرت کا پیروکار کہتے ہو؟ شرم کرو بغیرت شخص، تم نے توبہ کرنی چاہیے.
تو پہلی جنگ عظیم میں مرزا بشیر الدین کے برٹش انڈیا میں بھرتی کیے جیل میں جلندری، سیالکوٹی، مردان، پبی، پشاور قادیانی بھیجے تھے۔ انہوں نے انگریزوں کے ہر حکم کو نہایت فرما بردارانہ طور پہ قبول کیا، جس سے انگریزوں نے مرزائیوں کو جاگیریں عطا کی، اور یہ موجودہ جاگیردار طبقہ بھی اصل میں انگریز ساختہ ہے، جن کی اکثریت 90 سے 95% ان جاگیرداروں پر مشتمل ہے جن کا مذہب مرزائیت ہے، اور پاکستان بننے کے بعد فرسودہ جاگیرداری نظام کو ان مرزائیوں نے ہی مسلط کیا ہے پاکستان کے غریب عوام پہ۔ مرزائیوں نے قصداً پاکستان کو ایک پسماندہ ریاست رکھا، اور یہ جو مرزائی جرنیل جو کل تک اپنی ماؤں بہنوں کو انگریز کو پیش کیا کرتے تھے، ان بغیرت جرنیلوں کو مولوی نے جہادی کہہ کر کتنی بڑی غداری کی۔ بس یہی سچ ہے، بس یہی سچ ہے کہ جی ایچ کیو مرزائی کا ہب یعنی مرکز ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ فوج ہمیشہ سے قادیان کا آسرا رہی ہے، اور اس سے بڑی بد نصیبی یہ کہ مرزائی ملٹری ساجھیداری پر آج تک کوئی نہیں بولا، اور اگر میں نے یہ حق گوئی کی تو میرا ساتھ کوئی نہیں دے رہا، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں، اور سچ کو کوئی آنچ نہیں۔ 100 سال قبل انگریزوں نے قادیانی زندیقوں سے اپنی برٹش انڈیا فوج سامراجی مفاد کے تحفظ اور اس کے ڈسپلن پہ تشکیل دی تھی۔ یہی منوس فوج پاکستان کو وراثت میں ملی، اور اس کو پاک فوج کا نام دے کر اسلام کے لبادے میں ڈال سلامی لینے والا دلہا بنا دیا ہے۔ یاد رہے کہ جب میں فوج پہ تنقید کرتا ہوں تو میری مراد فوج کے افسران کا مرزائی طبقہ ہوتا ہے، اور مسلمان فوجی افسران اور جوان ہمارے بھائی ہیں۔ بس ذرا مرزائی افسران سے پاک فوج کو چلتا کریں تو ہم ان سب کے بہت بڑے شدائی ہیں۔ میں نے مرزائی مواد سے فوج اور مرزائی تعاون و اشتراک کے بے شمار میں سے کچھ نمونے اس ویڈیو میں لگائے ہیں۔ لبرل اور قادیانی سرخوں کو جو خود کو لیفٹسٹ بھی کہلواتے تھے کہ اس جھوٹ کو اللہ کے فضل سے میں نے بے نقاب دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ کیا ہے۔ پاکستان میں ملٹری ملا اتحاد ہے، یہ ایک غلط پروپیگنڈا ہے، جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے، مرزائیوں اور لبرلز اور نام نہاد لیفٹسٹوں کا بنایا ہے، اور اس کو آج میں نے پھر پاش کر دیا ہے۔ جادو وہ جو سر چر کر بولے، آئے نہ کوئی پلید عاطف تو کیر جو میرے دعوے کو رد کر سکے کہ پاکستان میں ہمیشہ سے مرزائی ملٹری اتحاد رہا ہے، نہ کہ ملا ملٹری۔ بلوں میں گھس گئے ہیں سب لبرل اور قادیانی سرخے۔ بہرحال دیکھیں، مولوی تو یہ بات نہیں سمجھتے کہ مرزائی جرنیل اور مودی ایک پیج پہ ہیں کہ سارے ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، مگر قادیان میں بسنے والے چند مٹھی بھر مرزائی مزے کر رہے ہیں۔ مسلمان فوج
مسلمان فوجی جرنیل ہوں گے تو شیو سینا اور مودی ایجنڈا روکا جا سکتا ہے کہ مرزئی کنجروں نے ہندوؤں کے حوصلے بڑھا دیے ہیں، اور 5 مرزئی جرنیلوں کشمیر اور پورے بھارت میں مسلم نسل کشی میں تم بھی شامل ہو۔ اب جب کہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ضیاء الحق مرزئی تھا اور خادم حسین جو اس کو مسلمان کہتا رہا ہے مرد بنے اور مرزئی کو مرزئی بولے، اور یہ مطالبہ کر کے دکھائے کہ ضیاء مرزئی کی قبر مسلمانوں کی مسجد سے اٹھائی جائے، مگر یہ منہ اور مزور کی دال وچوں کی مرزئی تے ملا اے سب نے اسلام دے غدار، پاکستان زندہ باد، ذوالفقار علی بھٹو شہید زندہ باد، مرزئی ہٹاؤ تحریک۔ پڑ گیا کہ نہیں ایسی تیسی، تو کئی ایسے واقعات وہ کبھی بیچ میں آگے پیچھے ذکر کروں گا، تو اس قسم کے اس وقت دکھ ہوتا تھا جی۔ تو حضرت مسلم موعود کس بارے میں ہدایت، یعنی ان کا تو یہ تھا، یعنی اس وقت بھی یہ تھا کہ بھئی آرمی میں جتنے جوائن کر سکتے ہیں کریں احمدی، اور حضور کی بات 100% وہ ٹھیک تھی کہ اس کے نتیجے میں جو ٹریننگ وہاں ہوئی اور جو احمدیوں نے کردار دکھایا وہ لوگوں پہ بہت اچھا اثر پڑا، اور اسی میں سے آیا آپ نے اختر حسین صاحب، عبدالعلی ملک اور جنجوعہ، اور اسی طرح اور لوور لیول پہ بھی، یعنی یہ بعد میں دیکھا کہ انگریز افسر بھی کہتا تھا کہ ایم بی افسر ہے، اس پہ اعتبار کرو۔